آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور وضو کیا چیز ہوتی ہے اور وضو کیسے کرنی چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے اپنے اعضاء کو دھونا چاہیے، ان کی حد کتنی ہے، وہ ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے پہلے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وضو کسے کہتے ہیں اور وضو کرنے کی کیا حد ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یاد رکھے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ہماری عوام اکثر و بیشتر ان سے ناواقف ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت بیکار ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے وضو بتایا تھا، اب ہماری عوام کے اندر بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو وضو کو توڑنے والی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب انہیں پتہ نہیں ہوگا وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ چیزیں ان کے ساتھ لائق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی عبادت نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے، اور یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھے، اگر ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہم نے پیشاب یا پاخانہ کر لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہمارے پیچھے سے ری نکل گئی، ہوا نکل گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یعنی ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بدن کے کسی بھی حصے سے ہمارے خون نکلا یا پیپ نکلا اور وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ کیا چیز آتی ہے؟ نمبر 4 پہ آتا ہے منہ بھر کر قے کرنا، یعنی الٹی کرنا، واپسی کرنا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ بہت سارے آدمیوں کو بلغم کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بہت سارا بلغم ان کے اندر سے نکلتا ہے، تو بلغم اگر بہت سارا نکل رہا ہے اور وہ قے کی شکل میں آ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی بلغم والی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، باقی دوسری قے یا الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وہ ٹیک یا سہارا لگا کر سو گیا، یعنی وضو کیا تھا اور کسی چیز کو اس نے سہارا لگایا یا ٹیک لگائی اور اس طریقے سے ٹیک لگا کر سو گیا تو سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آدمی بغیر سہارے کے یا بغیر ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور اس کو نیند آ رہی، جس کو ٹول کہتے ہیں، تو اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو ہم سہارا لگا کر سوتے ہیں، ٹیک لگا کر سوتے ہیں، اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح ٹیک لگا کر بیٹھنے سے یا سونے سے، یعنی ہم نے ٹیک لگائی اور ہم سو گئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح لیٹ کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 6 نمبر پر آتا ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یعنی آدمی نے وضو کی، باوضو تھا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، چکر آ گئے اور اس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا، تو بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ یہ بات آتی ہے کہ آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری اور 8واں نمبر جو ہوتا ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا، وہ ہے نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا۔ یاد رہے کہ اگر آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کھل کھلا کر ہنسا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ آدمی وضو کرنے کے بعد نماز کی حالت میں ہونا چاہیے، تب کھل کھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہم نے بتائی ہے، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، ان کے علاوہ باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان 8 کی 8 چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں، ان کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ یاد رہنے والی چیز ہے، اور اسی طریقے سے یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیز ہے اور مسائل ہے، اس لیے ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی احکام شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔